السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ویری فلمی کے 16 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر روحان بہت زیادہ بور ہوتا ہے، تبھی وہ دانیہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے تو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اتنی دیر میں دانیہ کہتی ہے کہ ابھی ذرا تھوڑی سی اسپیچ چل رہی ہے، پھر جا کے ہم کچھ کھا لیں گے، فی الحال تم بیٹھے رہو۔ دانش جب روحان کو بہت زیادہ گھور کے دیکھتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ بھی تم کیا دیکھ رہے ہو، آگے منہ کرو، ویسے بھی میں دانیہ سے بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف یہاں پر دانش کی بہن بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے جب وہ چغتائی کو دیکھتی ہے، اس کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے گھر چھوڑاؤ، ساتھ ہی وہ دانیہ سے اس کے بارے میں پوچھتی کہ یہ آدمی کون ہے۔ دانیہ بتاتی ہے کہ یہ روحان کے ماما ہے اور شاید کوئی کپڑوں وغیرہ کا بزنس کرتے ہیں، کیوں آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ نہیں بس میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ اتنی دیر میں چغتائی بھی اسے ہی نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آخر یہ لڑکی کون ہے جس نے اس کے دیے ہوئے کپڑے پہنے ہیں۔ اسے سمجھ میں آنے ہی لگتا ہے کہ وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ صنم اپنی سپیچ دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں کوئی نیو فلم کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ کوئی اچھا سا پروڈیوسر ملے جو کہ 15 کروڑ لگا سکے۔ فریڈی یہ بات کا چغتائی کو کہتا ہے اور کہتا ہے کہ محبت میں تو انسان کیا کچھ کر لیتا ہے، آپ اتنا سا پیسہ نہیں لگا سکتے۔ چغتائی کہتا ہے کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ سویرا جب باہر آتی ہے تو وہ آ کر روشن آرا سے کہتی ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ نے بھی فلموں میں کام کیا ہوا ہے، ویسے بھی ہمارے خاندان میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے نا۔ روشن آرا کہتی ہے کہ بھئی تمہیں کیوں نہیں پتہ، میرے والد صاحب تھے وہ بھی یہی کام کرتے تھے، اور ایسی بھی کیا بات ہے اس میں کہ اتنی دیر میں روحان وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ماما ایک دن کے لیے اسلام آباد جا رہی ہیں، واپسی جب وہ آئیں گی تو ہم آپ کے گھر آئیں گے رشتہ لے کر، اور ساتھ ہی ڈیٹ بھی فکس کر دیں گے۔ گھر پہنچتے ہیں تو صنم بیچاری بہت پریشان سی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تو اس چغتائی کی باتوں پہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ اتنی دیر میں روشن آرا بتاتی ہے احسان کو کہ ایسے ایسے سویرا کہہ رہی تھی، لگتا ہے کہ اسے ہماری فیملی سے کوئی مسئلہ ہے، لیکن ساتھ ہی وہ کہہ رہی تھی کہ وہ شادی کی ڈیٹ لینے بھی آئے گی۔ شادی کی ڈیٹ سن کر دانیہ بھی تھوڑی سی پریشان سی ہوتی ہے، اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ شادی کرے یا نہ کرے۔ اس کے یہ حالات دیکھ کر شنو بیچاری تھوڑی پریشان ہو جاتی ہے، وہ چپکے سے احسان کے کمرے میں باہر کھڑی ہوئی اسے دیکھ رہی ہوتی ہے اور بات کرنے کا سوچتی ہے۔ یہ بات احسان کو پتہ لگ جاتی ہے کہ شاید شنو سے کوئی بات کرنا چاہتی ہے، وہ اسے اندر بلاتا ہے۔ شنو کہتی ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ دانیہ بی بی نے اس رشتے کے لیے ہاں آپ کی وجہ سے کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ یہ منگنی توڑ دے گی۔ جب احسان کو یہ بات پتہ لگتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو کب سے ٹھیک ہو گیا ہوں، اس نے تو میرے سے اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں کی ہے، اگر اس نے ایسا کرنا ہوتا تو وہ مجھے بتا دیتی۔ دوسری طرف صنم بھی بھانپ جاتی ہے کہ دانیہ کچھ پریشان ہے، وہ کہتی ہے کہ کیا ہو گیا، ساتھ ہی وہ اسے روحان کی امی کے بارے میں بھی بتاتی ہے، لیکن کہتی ہے کہ روحان ایک بہت ہی اچھا لڑکا ہے، تم اس کے بارے میں سوچ سکتی ہو۔ دانیہ کہتی ہے کہ جو ڈیڈ فیصلہ لیں گے مجھے بھی وہی منظور ہوگا، فی الحال میں شادی کے بارے میں کچھ نہیں سوچنا چاہتی۔ یہاں پر دانش کی بہن کہتی ہے کہ چغتائی ہی وہ آدمی ہے جس سے میں پرانے کپڑے لیتی ہوں اور اسے ڈیزائن کر کے نیو کپڑوں میں تبدیل کر دیتی ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ بھی وہاں پر آئے گا، جیسے ہی میں نے اسے وہاں دیکھا تو میری حالت خراب ہونے لگ گئی تھی۔ دانش کہتا ہے کہ آپ کو ان سب چیزوں کی ضرورت ہی کیا ہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا آپ یہ سب کچھ کیوں کرتی ہیں، اور ویسے بھی اگر آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہی تھا تو کسی اور سے لے لیتی، اب وہ تو روحان کا ماما ہے۔ یہاں پر روحان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، تبھی وہ اپنی سیلفی لے کر دانیہ کو بھیجتا ہے، وہ بھی اس کی سیلفی دیکھتی ہے تو خوش ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف تانیہ بھی ساری سپیچ دیکھتی ہے تو وہ احسان کو فون کرتی ہے، لیکن وہ اس کا کال اٹینڈ نہیں کرتا۔ اتنی دیر میں وہ روشن آرا کو کال کر لیتی ہے اور اسے مبارکباد دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن ابھی تک صنم کیوں ہے آپ کے گھر؟ روشن آرا کہتی ہے کہ وہ میری بیٹیوں کی طرح ہے اور وہ میری مہمان ہے، میں نے اسے روکا ہے، احسان اور اس کا کوئی بھی رشتہ نہیں ہے، پہلے بھی تم غلط سمجھ رہی تھی اور اب بھی۔ یہاں پر بار بار چغتائی صرف صنم کی ہی سپیچ سن رہا ہوتا ہے کہ سویرا آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں ایک دن کے لیے اسلام آباد جا رہی ہوں، آ کے میں نے تمہارے لیے لڑکی دیکھ لی اور وہیں تمہارا رشتہ ہوگا، اور میں ہرگز نہ دیکھوں اب صنم یا اس کی کوئی بھی چیز اس گھر میں، ورنہ میرے سے برا کوئی نہیں ہے، اس کی ہر یاد ہر چیز یہاں سے مٹا کے رکھ دو
اور انہیں کہیں دفن کر دو، ویسے بھی تمہاری وجہ سے میرے بیٹے بھی خراب ہو رہے ہیں۔ یہ بات سن کر چغتائی کہتا ہے کہ آپا پلیز ایسا ظلم تو نہ کریں، میں شادی کروں گا تو صرف اور صنم جان سے کروں گا، اس کے علاوہ کسی سے نہیں کروں گا۔ یہاں پر چغتائی بہت پریشان ہوتا ہے اور روحان اور فریڈی کو بتاتا ہے کہ تمہاری ماں میری شادی اس دنگا بلی کی بہن سے کرنا چاہتی ہے۔ روحان جب یہ بات سنتا ہے کہتا ہے حد ہو گئی ہے، ایک اس کی منگیتر کے ساتھ افیئر اور آپ کا اس کی بہن سے۔ صنم آتی ہے تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، روشن آرا کو کہتی ہے کہ بھئی آگ لگ گئی، میرے دشمنوں کو تو آگ لگ گئی ہے۔ جب یہ بات سنتی ہے دانیہ تو اسے لگتا ہے کہ شاید وہ اس کی ماما کے بارے میں بات کر رہی ہے، لیکن صنم کہتی ہے کہ نہیں شیلا کی، یہ دیکھو جب سے میں نے اسپیچ دی ہے کس طرح کی باتیں کریں، انہیں لگ رہا ہے میری اور احسان کی شادی ہو گئی ہے، مجھے ویسے بھی منگنی کے بعد یہاں رکنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن پھر بھی روشن آرا سے سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میری مہمان ہو، تمہیں یہاں پر رکنا یا نہ رکنے کی میں نے اجازت دیا اور لوگوں کے بارے میں تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ احسان یہاں پر آتا ہے، جب سے اس نے باتیں سنی ہوتی ہیں شنوں کی، وہ آتا اور کہتا ہے کہ بیٹا اگر تم میری وجہ سے منگنی یا شادی کری تو مجھے بتا دو، لیکن دانیہ کہتی ہے کہ نہیں ڈیڈ، آپ نے ہمیشہ میری زندگی کے بارے میں اچھا فیصلہ ہی لیا ہے اور اسی لیے یہ فیصلہ بھی میں نے آپ پہ چھوڑا ہے۔ کہ صنم آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم پریشان کیوں لگ رہی ہو، اگر شادی نہیں کرنا چاہتی تو تم اپنے ڈیڈ کو بتا دو نا۔ دانیہ کہتی کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں بس کام کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں ڈیڈ سے پیسے نہ لوں بلکہ خود پیسے کر کے ہی اپنی ایک چھوٹی سی فلم بناؤں۔ یہاں پر چغتائی پھر سے بہت پریشان ہوتا ہے، وہ صنم کی پکس پہ ہار پہنا کے کہتا ہے کہ میرے خیال سے اب مجھے یہ سب کچھ دفن کر ہی دینا چاہیے ورنہ آپا تو میرا قیمہ بنا دے گی۔ اتنی دیر میں وہ اس کی تصویر کو لاش کی طرح لے کے جا رہے ہوتے کہ وہاں پر صنم بھی آ جاتی ہے، تبھی فریڈی اور روحان تصویر کو چھپا لیتے ہیں۔ صنم کہتی ہے کہ چغتائی میں آپ سے ملنے آئی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ میری فلم بنانے میں مدد کریں گے اور پیسہ بھی لگائیں گے۔ وہاں پر جب میں اسپیچ دیتی سب سے زیادہ خوش تو آپ ہی ہو رہے تھے نا۔ چغتائی جب یہ بات سنتا ہے تو کہتا ہے کہ میں دل و جان تو آپ کے لیے قربان کر سکتا ہوں لیکن پیسہ نہیں، کیونکہ میرے پاس تو پیسہ ہے ہی نہیں۔ روحان بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے، وہ فریڈی کو کہتا ہے کہ میرے خیال سے مجھے اپنی اظہار محبت کر ہی دینی چاہیے۔ فریڈی کہتا ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے۔ یہاں پر سویرا فون کرتی ہے فریڈی کو اور کہتی ہے کہ اپنے ماما کو سمجھاؤ وہ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے اور انہیں کہہ دینا کہ وہ جو چاہتے ہیں ہرگز نہیں ہوگا۔ روحان یہاں پر پہنچ جاتا ہے دانیہ سے بات کرنے کے لیے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے ایک بہت زیادہ ضروری بات کرنی ہے۔ دانیہ جب یہ بات سنتی ہے تو کہتی ہے کہ ہاں جی کرو، لیکن پلیز اپنی فلمی سٹائل وغیرہ میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس سے شادی کے بارے میں بات کرتا ہے، دانیہ کہتی ہے اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو ایپیسوڈ؟ لائک اور شیئر کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔